ہمارے کل کے لیکچر کی جو ڈسکشن تھی اس میں ہم نے بدھ مت کے حوالے سے جو ابتدائی ان کے اصول تھے اس کے بارے میں بات کی تھی۔ آج ہم جو بدھ مہاراج کی وفات کے حوالے سے جو معلومات ہیں ان پر بات کریں گے۔ تو بنارس ایک معروف جگہ کا نام ہے، انڈیا میں ایک شہر ہے بڑا معروف، اور خواتین کے ہاں تو یہ ایک اور حوالے سے گارمنٹس کے حوالے سے معروف ہے بنارس، لیکن یہ بنیادی طور پر ہندو مذہبی شہر ہے۔ یہاں پہ بہت سارے مندر ہیں، بڑا قدیم شہر ہے، اور ہندو جو مذہبی تعلیم ہے اس حوالے سے بھی اس کو ایک طرح سے مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یہاں پر بڑے بڑے مذہبی تعلیمی ادارے موجود ہیں جہاں پر نوجوانوں اور بچوں کو مذہبی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو یہ اتنا قدیم علاقہ ہے کہ اس کے قریب ہی ایک گاؤں میں بدھ مہاراج کا آخری وقت گزرا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں جو بڑی آبادیاں ہیں یہ بہت پرانی آبادیاں ہیں۔ مثلا آپ یہ دیکھیں کہ لاہور جو ہے یہ ایک بہت پرانی آبادی ہے، ملتان جو ہے بہت پرانی آبادی ہے، اسی طرح یہ راولپنڈی کے قریب ٹیکسلا ہے، بہت پرانی آبادی ہے، اور پشاور بہت پرانی آبادی ہے۔ یعنی پشاور میں ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر بدھ کے آثار ملتے ہیں، یعنی قبل از مسیح میں، یعنی ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ تو دنیا کے اس خطے میں نہ صرف انسان آباد ہیں بلکہ وہ ٹریول کر رہے ہیں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں، ایک زندگی کی ایک کیفیت موجود ہے۔ ہمیں شاید احساس ہوتا ہے کہ یہ جو ابھی گہما گہمی اس علاقے میں ہمیں نظر آتی ہے یہ آج یہ قریب کے زمانے کی نہیں، یہ بہت پہلے بھی اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ تو بنارس کے قریب ایک گاؤں میں ان کے آخری ایام گزرے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بدھا کے جو اسٹیچوز یا مورتیں یا مجسمے ہمیں ملتے ہیں اس میں کسی جگہ پہ تو وہ مراقبے کی کیفیت میں ہے، کسی جگہ پہ وہ کس کیفیت میں، تو ایک جو ہے نا اس میں لیٹی ہوئی پوزیشن پر بھی ہے، لیٹے ہوئی حالت میں۔ تو وہ جو مجسمہ ہے وہ بنیادی طور پر یہ آخری جو ایام ہے یا آخری موت سے پہلے کے لمحات ہیں اس کے حوالے سے ہے۔ تو دو درختوں کے نیچے ایک کاوش یعنی صوفہ تیار کیا گیا جہاں پر وہ اپنے عقیدت مندوں کے حلقے میں لیٹے رہے۔ تو وہ بدھا جو ہے وہ اس طرح اپنی لیٹ کے اپنے گال کے ہاتھ نیچے رکھ کے اور غور و فکر میں جو ہے وہ مصروف ہو گیا۔ تو آخری الفاظ جو بدھ روایت کے مطابق ان کی کتابوں میں ملتے ہیں اس کے مطابق بدھا نے جو ٹرانسلیشن کی گئی ہے اپنے راہبوں سے کہا، اپنے بھکشوں سے کہا، اے راہبوں میں تمہیں مخاطب کرتا ہوں کہ دنیا کی ہر شے فنا ہونے والی ہے، اس لیے پوری لگن کے ساتھ اپنے مشن میں مشغول ہو جاؤ۔ روایت کے مطابق اس کے بعد ان پر غنودگی طاری ہو گئی اور 80 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، اور وفات کے ساتھ ہی انہیں دائمی نروان حاصل ہو گیا۔ اور پھر اگلی بات جو ہے کہ ان کی لاش کو جلا دیا گیا اور ان کی ہڈیوں کو 10 مختلف مقامات پر دفن کر دیا گیا جن پر عظیم گنبد بنا دیے گئے، یعنی بڑے بڑے گنبد جو ہے وہ بنا دی گئی ہے جنہیں سٹوپا کہا جاتا ہے، اور یہی جو ہے وہ بدھ مت کی یوں کہنے کہ عبادت گاہیں ہیں یا مذہبی مقدس مقامات ہیں، سٹوپا ہے۔ ان سٹوپاز میں سے ایک پشاور کے علاقے میں بھی ہے، یعنی پشاور سٹی کے ارد گرد جو علاقہ ہے اس میں بھی ایک دریافت ہوا تھا، اور میں نے پڑھا کہ 1959 میں وہ دریافت ہوا، اور جب اس سٹوپا کو کھولا گیا تو اس کے اندر شیشے کا ایک برتن اور اس میں 3 ہڈیاں موجود تھیں۔ تو بالکل امکان ہے کہ وہ بنارس سے بدھا کی ہڈیوں میں سے لائی گئی ہوں اور ان کو تبرکن اس جگہ پہ سٹوپا کے اندر رکھا گیا۔ تو اس طرح 10 مختلف مقامات پر جو سٹوپاز بنائے گئے تھے، اب دنیا میں اس سے کہیں زیادہ سٹوپاز موجود ہیں ہر علاقے میں۔ تو سٹوپا جو ہے یعنی ایک بڑا گنبد گول دائرے میں، یہ بدھ مت کی مذہبی عبادت گاہ مذہبی جو مقام ہے، مقدس مقام،
اس کے علامت کے طور پہ اس کو پہچانا جانے لگا۔ اس کے بعد ایک دور آتا ہے بدھ مت میں، جب بدھ مت جو ہے وہ تیزی کے ساتھ پورے ہندوستان میں پھیل جاتا ہے اور اسے ایک راجا کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے۔ وہ راجا جو ہے اس کا نام راجا اشوک ہے۔ یہ ایک مشہور راجا ہے ہندوستان، اور یہ پوتا تھا راجا چندر گپت موریہ کا۔ چندر گپت موریہ کا پوتا تھا یہ، اور چندر گپت موریہ وہ راجا یا بادشاہ تھا جس نے اسکندر اعظم کی فوجوں کو شکست دے کر تقریباً سارے ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو الیگزینڈر دی گریٹ، اسکندر اعظم جسے ہم کہتے ہیں، یہ یونان کا رہنے والا تھا، اور یونان جو ہے اس وقت، یعنی جہاں سے اسکندر اعظم آیا تھا، یہ وہ علاقہ ہے جس کا بارڈر ترکی کے ساتھ لگتا ہے، موجودہ ترکی کے ساتھ جو ہے وہ اس کا بارڈر لگتا ہے۔ تو وہاں سے ایک شخص جو ہے وہ موو کرتا ہے، اور چلتا چلتا وہ ہندوستان میں آ پہنچتا ہے۔ ہندوستان میں یعنی وہ یہاں کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا، اور یہ بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے بھی پہلے ایک شخص جو ہے وہ فوجوں کے ذریعے آتا ہے، اور یہاں پہ ایک بڑی معروف کہانی ہمارے ہاں ہے، راجا پورس۔ پورس جو ہے وہ بھی ایک ہندو راجا تھا جس نے اسکندر اعظم کے ساتھ مقابلہ کیا تھا، لیکن شکست کھائی تھی جہلم، دریا جہلم کے کنارے پہ۔ اور جہلم یہ جو ہمارا شہر ہے پاکستان کا، اس کی مضافات میں یہ لڑائی ہوئی تھی، یعنی قبل از مسیح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے اس علاقے میں انسانی، نہ صرف انسانی بستیاں موجود تھیں، بلکہ وہ ڈیولپڈ ایریا تھے، اور وہاں پہ فوجیں تھیں، وہاں جنگیں ہوئی تھیں، ان میں سے ایک یہ جنگ تھی۔ تو بہرحال اسی طرح آپ نے ایک اور سنا ہوگا، یہ چترال کی ویلی کے اندر ایک قبیلہ ہے جسے کلاش کہتے ہیں، کلاش قبیلہ، اور جس علاقے میں وہ قبیلہ رہتا ہے اس کو کافرستان کہا جاتا ہے۔ تو اگر اس کی ہسٹری پڑھیں تو اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ اسکندر اعظم کی فوج کے کچھ لوگ تھے جن کو وہ بیمار ہو گئے یا زخمی ہو گئے تھے، یا موسمی وجوہات کی وجہ سے اس نے ان کو فوج سے الگ کر دیا تھا، تو یہ ان کی نسل ہے۔ اور واقعتاً آج بھی اگر بہت ساری اسٹڈیز ایسی ہوئی ہیں کہ ان کے جینز اور ان کا تعلق جو ہے یونانیوں کے ساتھ ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو راجا اشوک تھا، یہ اس کے پاس ایک بڑی سلطنت تھی جو اس کو وراثت میں ملی تھی۔ تو اس نے ایک موقع پر بدھ مذہب قبول کر لیا، اور نہ صرف اسے قبول کر لیا بلکہ اس کی سرپرستی کی، اور بدھا کے جو تعلیمات تھیں وہ اس کو اتنی پسند آئیں، جس میں امن اور دوستی اور تشدد کے خلاف تھیں، اس نے چٹانوں پر کتبوں کی صورت میں کندہ کروا دیا، اور اس کی باقیات آج بھی ملتی ہیں۔ یعنی اس دور میں یہ بھی ایک طریقہ تھا چیزوں کو محفوظ کرنے کا کہ بڑے بڑے پتھروں پہ لکھوا دیا جائے، اور ان کے اندر جو ہے وہ کندہ کروا دیا جائے، یعنی تراش تراش کے پتھروں کو۔ تو اشوک نے نہ صرف یہ ہے کہ تبلیغ میں حصہ لیا، بلکہ اپنے دور میں اس کے دور تک پہنچتے پہنچتے بدھ مذہب میں کچھ فرقے وجود میں آ گئے تھے، کچھ ان کے اندر اس طرح کا نظم و ضبط باقی نہیں رہا تھا۔ تو اس نے ان کی شرادہ بندی کے لیے 250 قبل مسیح میں تیسری بدھ کانفرنس منعقد ہوئی، یعنی یہ اشوک کی سرپرستی میں اس نے ان کے بڑے بڑے جو مذہبی رہنما تھے ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا، اور انہیں اس بات کے لیے تیار کیا کہ وہ دوبارہ سے ان عقائد کو، ان تعلیمات کو جو بدھا کی ہیں، اس کو لکھیں اور اس کو منظم کریں۔ اور جو اہم کام اس نے یہ کیا، اس نے کہا جی کہ میں مختلف مبلغین اس نے تیار کیے جن کو اس نے دور دراز ملکوں اور علاقوں میں بدھ مت کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ اس طرح بدھ مت جو ہے وہ بر صغیر یعنی ہندوستان سے نکل کر کوریا، جاپان، چین اور اس طرح دیگر علاقوں میں بھی پھیل گیا۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو کل کے لیکچر کے حوالے سے باقی رہ گئی تھیں۔ اب آج کے لیکچر کے حوالے سے کچھ بات ہم کرتے ہیں۔
آج ہم بدھ مذہب کے دو مشہور فرقے ہیں، ان کے بارے میں کچھ تھوڑی سی بات چیت کریں گے۔ ان میں پہلا جو فرقہ ہے اس کو نام دیا گیا ہے ہنایانا بدھ دھرم۔ ہنایانا جو ہے وہ سنسکرت لفظ کا لفظ ہے جس کے معنی ہے چھوٹا پہیہ یا چھوٹی گاڑی، اور یہ نام بنیادی طور پر ایک دوسرے فرقے کی جانب سے انہیں دیا گیا ہے جو ان کا اپوننٹ ہے، جبکہ یہ اپنے آپ کو اسکول آف ایلڈرز سے موسوم کرتے ہیں، یعنی اکابرین اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اصل میں اس دین پر ہیں یا ان تعلیمات پر ہیں جو ہمارے بڑوں نے ہمیں دی تھی۔ تو بہرحال اس فرقے کا مرکزی نشان بھکشو ہے۔ بھکشو اس منک کو یا اس فقیر کو کہتے ہیں جو خاص وضاقتہ کے ساتھ، جس میں زرد رنگ کے کپڑے ہیں، سر منڈوانا ہے، کشکول ہاتھ میں پکڑنا ہے، ٹھیک ہے، اور ornaments وغیرہ سے یا جو تزئین و آرائش کی چیزیں ان سے دور رہتے ہوئے، ٹھیک ہے، اپنی ذات کی اصلاح کے لیے کوشش کرنا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ بخشو کی علامت ہے، اور بخشو کا جو مقصود حیات ہوتا ہے وہ نروان حاصل کرنا ہے، یعنی وہ اسی طریق پر جس طرح مہاراج بدھا نے نروان حاصل کیا، کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح نروان حاصل کریں۔ اس فرقے کی عام تعلیم اپنی ذات کی نفی ہے، یعنی باقی چیزیں بھی ہیں لیکن ان کی تعلیمات کا بنیادی فوکس یہ ہے کہ اپنی ذات کی نفی ہے، ترک دنیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ لوگ خلوت پسند ہیں اور اپنی ذات کی تعمیر پر زور دیتے ہیں، سیلف پیوریفیکیشن پہ۔ اور ان کی خلوت پسندی کی وجہ سے یعنی یہ بہت زیادہ تبلیغی سرگرمیوں میں اس طرح سے حصہ نہیں لیتے، لیکن یہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ بخشو کو اپنی ذات میں مگن رہنا چاہیے۔ اس عادت کی وجہ سے جو دوسرا فرقہ ہے وہ ان کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے کہ یہ ایک خود غرضی کی کیفیت ہے کہ انسان صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچے، دوسروں کے بارے میں نہ سوچے۔ تو بہرحال اس فرقے کے لوگ بدھ کے مجسمے بناتے ہیں، اور مجسمے بھی آپ نے دیکھا ہے سم ٹائم آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے مجسمے اور بڑے ہی زبردست، حیران رہ جاتا ہے بندہ، یعنی انسانی عام جو قد آدم ہے اس سے بھی بڑے بڑے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ طالبان کے دور میں افغانستان کا ایک علاقہ تھا بامیان، اس میں طالبان نے بدھا کے مجسمے جو ہے نا وہ ان کو بارود لگا کے تباہ، اور وہ اتنے بڑے تھے کہ وہ پوری چٹان کے اندر تراش کے بنائے گئے تھے، اور حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسے بنائے گئے ہوں گے، اور جن لوگوں نے یہ بنائے ہیں انہوں نے ان پہ کتنی محنت کی ہوگی، اور کس طرح سے وہ چٹان کا انتخاب کر کے، یعنی یہ بھی ایک سکل ہے نا، یہ ایک فن ہے۔ تو فن تعمیر کے حوالے سے یہ لوگ جو ہیں وہ کتنے مجسمہ سازی کے حوالے سے ان کی ایکسپرٹیز ہیں، اور یہ بدھ کے متبرکات کا انتہائی احترام کرتے ہیں، یعنی پیپل کا درخت ہو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے نیچے بدھا کو نروان حاصل ہوا تھا، یا بدھ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کا احترام کرتے ہیں۔ دوسرا جو فرقہ ہے اس کے مقابلے میں، ہنایانا کے مقابلے میں، مہایانا بدھ مت۔ مہا کا لفظ جو ہم جانتے ہیں یہ بڑا، بڑا کے معنوں میں آتا ہے۔ مہایانا کا مطلب ہے بڑا پہیہ یا بڑی گاڑی، یعنی ایسی گاڑی جس میں لوگوں کی کثیر تعداد سوار ہو کر نروان حاصل کر سکتی ہے۔ پچھلے فرقے میں آپ نے دیکھا تھا کہ بھکشو اپنی ذات میں گم رہتا ہے، یہاں پر یہ ہے کہ نہیں، صرف نروان جو ہے بخشو نے حاصل نہیں کرنا، باقی لوگوں کو بھی اس نے لے کے جانا، لہذا اس کو اپنا دامن وسیع کرنا چاہیے، اور اس کو اپنی سرگرمی میں دوسرے لوگوں کو انوالو کرنا چاہیے تاکہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ نروان حاصل کریں۔ تو ایک راجہ کنشک نے، جو کسی دور کا ایک راجہ ہوگا، اس نے پھر اس کے اندر کچھ امینڈمنٹ کی اور کئی غیر بدھی نظریات بدھ مت میں داخل کر لیے، جس کے بعد یہ فرقہ وجود میں آیا۔ یعنی اس نے بخشوں کے اس جو لمیٹڈ سی سوچ تھی اس کو اس نے امینڈ کیا، اور اس نے کہا کہ نہیں، دنیا سے بالکل کٹنا نہیں ہے بلکہ دنیا کے اندر انوالو ہو کے لوگوں کو کے ساتھ مل کر نروان حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ اس فرقے میں بنیادی طور پر نا امیدی کی جگہ امید ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کو جو ہے ان کے ساتھ تعامل کر کے نروان حاصل کیا جاتا ہے۔ ان کے مطابق ذات کی تعمیر سے زیادہ لوگوں کی خدمت نروان حاصل کرنے میں مددگار ہے۔ اس فرقے میں گوتم بدھ کو الوہیت اور خدائی کا درجہ دیا گیا۔ جو پہلا تھا ہنایانا، اس میں بدھ کو الوہیت یا خدائی کا درجہ نہیں دیا گیا، لیکن اس فرقے میں جو ہے وہ
بدھ کے خدا یا الہ ہونے کے تصور کو پروموٹ کیا گیا، جیسے ایک باقاعدہ مذہب ہوتا ہے اس میں خدا کا تصور ہوتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مروجہ زمانے میں مروجہ طور پر جو اس زمانے کا طریقہ تھا، انہوں نے مذہب بدھ کو ایک مذہب کی شکل دے دی۔ اور پچھلی کلاس میں آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بدھ کے بارے میں یا بدھ مذہب کے بارے میں بہت سارے مفکرین کا یہ خیال ہے کہ یہ مذہب نہیں ہے بلکہ ایک فلسفہ ہے، لیکن مہایانا بدھ مت کی اگر ہم تفصیل دیکھیں تو انہوں نے اس فلسفے کو ایک مذہب کی شکل دی۔ تو اس طرح سے یہ دو جو ہے وہ بڑے فرقے ہیں جو آج بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ تو مہایانا بدھ مت کی وجہ سے جو ہے یہ فرقہ جو ہے آج دوسرے ممالک میں بھی پایا جاتا ہے، جیسے چائنا، جاپان، ان علاقوں میں جو بدھ کے ماننے والے ہیں زیادہ تر مہایانا بدھ مت سے متعلق۔ تو عزیز طلبہ یہ بات چیت تھی آج کی ہماری کلاس کی۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں باقی جو بدھ مت کے حوالے سے بات چیت ہے اس کو کنٹینیو کریں گے۔